کا کام ہے اور کوئی دین کا کام نہیں. تو ہم دیکھیں تبلیغ کے اندر بڑے بڑے علماء، آپ نے یہ بولا کہ صرف نماز روزے کی دعوت دینا، یہ تو کہیں کیا کہتے ہیں امریکہ جا رہے ہیں نماز کی دعوت دے رہے ہیں، یوروپ جا رہے ہیں نماز کی دعوت دے رہے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے انڈیا کے اندر ہی مولانا کلیم صدیقی صاحب جو کہ تبلیغی جماعت کے ایک ممبر ہیں، تبلیغی جماعت کا کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی تو بڑی تعداد کے اندر غیر مسلموں کو کلمہ پڑھوایا ہے، وہ بھی تو تبلیغ کا کام ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ تو ایک طرف کیا کہتے ہیں آپ کا اعتراض تو غلط ثابت ہو جائے گا، کیونکہ تبلیغ کے اندر تو باقاعدہ غیر مسلموں بھی کام کیا جا رہا ہے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ مروجہ تبلیغی جماعت اور مولانا کلیم صدیقی جماعت دونوں بالکل الگ الگ ہیں. اچھا جی. ہاں، اور بلکہ ہمارے تبلیغی بھائی اور تبلیغ کے جو اکابر ہیں وہ اس کو دین کا کام نہیں مانتے. اچھا. ہاں، میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، بڑا عجیب واقعہ ہے. ایک میرے دوست ہیں، ان کا نام تو نہ لوں سیکیورٹی پرپز سے، کیونکہ لوگ ان کے پاس پہنچ جائیں گے. ہم تو کہتے ہیں ہم تو کھڑے ہیں بھائی، ہمیں گولی مار دو کوئی دقت نہیں، جی. ہم تو میدان میں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میرے اوپر 3 مرتبہ جان لیوا حملہ ہوا، اس بارے میں آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، مفتی صاحب نے سال لگایا جماعت میں. اس سال لگانے کا، ان کا جو سال لگا ہے راجستھان کے علاقے میں اور ہریانہ کے علاقے میں، یہ کافی پرانی بات بتا رہا ہوں، تقریباً میرے خیال میں یہ 15-20 سال پرانی بات ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا یہ بات کہ جب میں سال لگا کر آیا تو مرکز میں ایک رجسٹر ہوتا ہے، اس میں کارگزاری لکھواتے ہیں کہ سال بھر میں آپ نے کیا کیا کام کیا، کن علاقوں میں کام کیا. بقول ان کے، انہوں نے بتایا، حالانکہ وہ بالکل کہہ رہے تبلیغ کی محبت ان کے دلوں میں رچی اور بسی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں میرے استاد مجھے کہتا ہے کیا چکر میں پڑا ہے سال لگا رہا ہے، کیونکہ میں بھی اس بات کے خلاف ہوں کہ مولوی کا سال لگانا، یہ میں اس کے خلاف ہوں. بس سال بھر میں کوئی عربی ادب پڑھ لو، کوئی اچھے سا کچھ تخصص فی الحدیث، تخصص فی الفقہ، کچھ علم حاصل کر لو. سال بھر تم بقول مفتی سعید صاحب کے سال بھر 15 سال لگانے کے بعد بھی تم مامور بنے، امیر نہیں بن پائے. عالم سال لگانے جا رہا ہے کہ اور جاہل اس کا امیر بنا پھر رہا ہے. تو انہوں نے سال لگایا، لیکن اس وقت ان پر ایک نشہ سوار تھا تبلیغ کا. تو سال لگانے کے بعد جب وہ مرکز میں گئے کہ کارگزاری لکھو، انہوں نے کارگزاری لکھی، بھائی جن علاقوں میں ہم نے کام کیا ان علاقوں میں مولانا کلیم صدیقی کی جماعت کا بھی اچھا کام ہے، انہوں نے غیروں میں ایک اچھا کام کیا، وہاں کافی لوگ ان سے متاثر ہوئے ہیں اور ریورٹ ہوئے ہیں، اسلام کی طرف آئے ہیں. تو وہ لائن کٹوا دی گئی. کیا لکھا آپ نے، ہمارے سے کیا مطلب ہے، وہ مشورے سے نہیں چلتے ہیں. ان کا یہ پوری دنیا میں کوئی بھی دین کا کام ہو تو مرکز سے پہلے کیا کہتے ہیں اجازت نامہ لیا جائے، کیونکہ وہ پوری دنیا کے باس ہیں نا وہاں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارے کام سے میچ نہیں کھاتا ہے اور اس کو کاٹو آپ. مطلب یہ اس درجے، اور یہ حقیقت ہے، جتنی بھی دینی تحریکیں ہیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے مروجہ تبلیغی جماعت کو. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کچھ بھی ہو جائے، مسلمانوں پہ کتنی آفت آ جائے، کتنی مصیبت آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، مرکز کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ، کوئی بیان نہیں آتا ہے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے. تو انہیں مطلب انہیں پتا بس ہم جو کر رہے ہیں یہی دین ہے، اس کے علاوہ تو سب بھیڑ بکری ہیں، اس کے علاوہ سب کو بیوقوف سمجھتے ہیں. تو اس لیے کہنے کا مطلب مولانا کلیم صدیقی بالکل ان کا الگ طریقہ کار تھا، طریقہ کار ہے، اور ان کا الگ طریقہ کار ہے. بلکہ کئی جگہ آپ کو بتاؤں، جعفر آباد مدینہ مسجد میں یاد آ گیا مجھے، وہاں کچھ ساتھی اس تحریک سے جڑے ہوئے تھے، مولانا کلیم صدیقی صاحب کی جماعت سے جڑے ہوئے تھے، اور وہ لوگ اپنا دین کی دعوت لوگوں کو دیا کرتے تھے، غیروں کے پاس جا کر اسلام کی حقانیت کو بتانا. اور یہ دیکھیے یہ کانسٹیٹیوشنل ہمارا رائٹ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے پریامبل میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی مذہب کے انسان کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے. ہمارے ہندو بھائی بھی اپنے مذہب کو پھیلا سکتے ہیں، ہندو مذہب کی اچھی باتیں بتا سکتے ہیں. عیسائی مذہب کے لوگ، یہ وجہ کے دیکھا ہوگا بہت بڑی تعداد ہندوستان میں عیسائی بنی ہے، بہت بڑی تعداد ہندوستان میں مسلمان بنی ہے، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ آپ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ لوگوں جو برادران وطن ہیں، غیر مسلم حضرات، ان کے پاس جاتے تھے، دین کی بات بتاتے تھے. اگر کسی کو اچھی لگی تو اسلام قبول کرتا تھا، نہیں اچھی لگی لیکن خطرے کام تھا. تو یہ کہتے ہیں دین کا کام. میں کہتا ہوں بھائی آپ جا کے وہاں تو دعوت تو دو، کسی سنیل کو اور امیت کو دعوت دو، جا کے اس سے بتاؤ جی ایک اللہ کو مانو، پھر پتہ لگے گا. آپ جاتے ایک مسجد سے دوسری مسجد میں گئے، 3 دن لگایا، قورمہ بریانی زردہ کھایا، آ گئے، بھائی کیا ہے، اللہ کے راستے سے آ گئے. میں تو اس بات کے خلاف ہوں کہ اللہ کا راستہ بھی سے کیوں کہتے ہیں، اللہ کا راستہ تو قتال فی سبیل اللہ کے لیے خاص ہے. آپ اس کے لیے اللہ کے راستے کا لفظ استعمال کیوں کرتے ہیں؟ خیر وہ ایک علمی بحث ہے، اس میں نہیں جاؤں گا میں. تو یہاں سے بھی ایک بڑا فرق پڑتا ہے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہاں مدینہ مسجد کے اندر ان لوگوں نے اپنا ایک دن طے کیا ہفتے میں مشورے کا، کہ بھئی ہم ہفتے میں ایک دن مشورہ کیا کریں گے. مولانا کلیم صدیقی کی جماعت سے جڑے ہوئے افراد نے باقاعدہ اتنی مخالفت کری. 5-7 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت 2 گروپ نہیں ہوئے تھے تبلیغی جماعت میں. اتنی مخالفت کری ان لوگوں نے بہت زیادہ کہ جی ہم مشورہ نہیں ہونے دیں گے، ہم مشورہ نہیں ہونے دیں گے، یہ ہمارے مطلب کام کی مخالفت کر رہے ہیں اور ہمارے یہ کام مشورے سے نہیں ہو رہا ہے. مطلب ان کا، اور یہ سارے علماء جانتے ہیں، میں تو بہت کھل کر بول رہا ہوں لیکن سارے علماء جانتے ہیں کوئی بھی دین کا کام آپ کریں یہ تو ساری مسجدوں کو استعمال کریں گے. آپ اب مسجد کا استعمال نہیں کر سکتے کسی بھی خیر کے کام کے لیے، کیونکہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ اب مشورے سے نہیں ہو رہا ہے.
اس میں عوام کو ورغلائیں گے، کام مشورے سے نہیں ہو رہا، بڑوں کے مشورے سے نہیں، اکابر کے مشورے سے نہیں. وہ بڑے کون سی گفا میں چھپے ہوئے آج تک ہمیں پتہ نہیں لگا. بڑوں نے فرمایا کس گفا میں وہ بڑے چھپے ہوئے ہیں، وہ کون سے بڑے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ہمیں تو وہ بڑے آج تک ملے نہیں. کن بڑوں نے فرمایا تو کون سی کتاب میں فرما کے گئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ مخالفت کری. تو آپ کا یہ کہنا کہ میں تبلیغ کا مخالف ہوں یا ایسا نہیں ہے. تبلیغ اگر یہ بار بار کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، آپ قرآن حدیث کے مطابق کام کیجئے. آپ اس کو نبیوں والا کام مت کہیے، آپ اس کو صحابہ والا کام مت کہیے، آپ اسے اللہ کے راستے سے تعبیر مت کیجئے، آپ جھوٹی حدیثیں مت فٹ کیجئے. ساری قتال فی سبیل اللہ کی اور طالب علم کی فضیلت کے تعلق سے جو بھی احادیث یہاں فٹ مت کیجئے. آپ اس کو خیر کا کام کہیے، آپ اسے دین کی دعوت کہیے. تو یہاں تک تو بات چل جائے گی. لیکن آپ اسے نبیوں والا کام کہیں گے، آپ اسے اللہ کا راستہ کہیں گے، آپ اسے صحابہ والا کام کہیں گے، تمام نبیوں کی سنت کہیں گے، تو میں بار بار آپ کو ٹوکتا رہوں گا. یہ ہمارا اختلاف ہے. تو یہ صحابہ والا کام کیا تھا پھر، اور اللہ کا راستہ کہتے کس کو ہے مفتی صاحب؟ دیکھیے صحابہ والا جو کام تھا، غزوہ بدر صحابہ والا کام تھا، غزوہ احد صحابہ والا کام تھا، غزوہ خندق صحابہ والا کام تھا، غزوہ یرموک صحابہ والا کام تھا، غزوہ تبوک صحابہ والا کام تھا، غزوہ حنین صحابہ والا کام تھا، فتح مکہ صحابہ والا کام تھا. یہ تھا صحابہ والا کام. اللہ کا راستہ تو یہ بات تو فی سبیل اللہ. دیکھیے ایک ورڈ ہے فی سبیل اللہ. جی، فی سبیل اللہ، جی، اللہ کا راستہ، اس کا عربی ورڈ ہے. فی سبیل اللہ. تو فی سبیل اللہ کا جو ورڈ قرآن میں استعمال ہوا وہ یعنی صحابہ کی جو جنگی زندگی جو تھی اس کے لیے استعمال ہوا ہے. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اس کے لیے استعمال ہوا ہے. وہ خاص اس کے لیے ہے. لفظی طور پر آپ کہیں فٹ کر لیں وہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ یہ صرف اس بنیاد پر کہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے وہ اللہ کا راستہ ہے، تو ایک امام، میں تو 15 سال سے اللہ کے راستے میں ہوں کیونکہ میں امامت کر رہا ہوں. ایک بندہ حلال روزی کمانے کے لیے صبح گھر سے نکلتا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں. کیوں؟ کیونکہ اپنے بچوں کو حلال مال کما کر کھلانا یہ بھی اللہ کی رضا ہے. بے شک. تو ہر وہ کام جس کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ اللہ کا راستہ بن جائے گا. لیکن نہیں، کچھ شریعت کی اصطلاحات ہوتی ہیں. فی سبیل اللہ کی جو اصطلاح ہے وہ صحابہ کی جنگی زندگی کے ساتھ خاص ہے. تو اس لیے صحابہ والا جو کام تھا کہ صحابہ اللہ کے راستے میں جاتے، صحابہ جنگ کے میدان میں جاتے تھے، صحابہ بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے. آپ کبھی گئے اس میں؟ آپ تو گئے اپنے محلے سے دوسرے محلے چلے گئے، وہاں 3 دن رکے کہ جی بڑی نصرت ہوئی، برتن کھولنے کی نوبت نہیں آئی. یعنی زیادہ دعوتیں ہو جائیں تو بڑی نصرت ہوئی، اور دعوتیں نہیں ہوئی تو نصرت نہیں ہوئی. اچھا، ساری وہ اصطلاحات جو صحابہ والی اصطلاحات تھیں، اللہ فی سبیل اللہ کی اصطلاحات تھی، ساری یہاں فٹ کر لیں. ہجرت، نصرت، ہجرت، نصرت. ہاں ہم ہجرت کر کے آپ نصرت کریں. ارے بھائی یہ ہجرت تھوڑی ہے. اچھا جی مفتی صاحب، اور ایک اہم سوال ہے. آپ نے ایک بات بولی بیچ میں، وہ بات مجھے تھوڑی عجیب لگی، لیکن میں پھر بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ نے بولا تھا کہ تبلیغی جماعت کبھی بھی کسی بھی تنظیم یا جماعت کے تعلق سے فیور میں نہیں آتی. یعنی جو حالات انڈیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، ملک کے اندر، کہ آئے دن مسلمان جیلوں میں جا رہے ہیں، آئے دن ظلم بڑھتا جا رہا ہے، اور آئے دن حالات ایسے دکھ رہے ہیں مفتی صاحب کیا کہتے ہیں بظاہر کہ اب وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں پہ ظلم عام ہو جائے گا. لیکن اتنے برے حالات کے اندر بھی تبلیغی جماعت کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں آیا. تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ قیامت کے صبح تک نہیں آئے گا. تو کیوں نہیں آئے گا اس کی؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، حکمت مان سکتے ہیں نا کہ حکمت کے تحت بزدلی. حکمت نہیں، بزدلی. دیکھیے لوگوں نے خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا نام خیرت رکھ دیا، عقل مندی کا نام بے وقوفی، بے وقوفی کا نام عقل مندی رکھ دیا. آج بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی یہ ہے، اس میں علماء بھی ہیں، عوام الناس بھی ہے، اور ہمارے بھائیوں بزرگوں بھی ہیں. میں ان کو بھائیوں بزرگوں بھی کہتا ہوں. تو ان حضرات کا ماننا کیا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو بھی امت پر مصیبت آ رہی ہے اس کام میں نہ جڑنے کی وجہ سے آ رہی ہے. اس طرح کا ان کی مینٹلٹی ہے. اور کچھ بھی ہوتا رہے انہیں کوئی مطلب نہیں، کوئی مرتا رہے، پٹتا رہے، بلکہ یہ اور کہنے لگتے ہیں کہ اس لیے ایسا ہو رہا ہے کہ جماعت کا کام نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ایسا بولتے ہیں مطلب. ہاں باقاعدہ ہم نے اپنے کانوں سنا ہے. 2013 میں مظفر نگر کا جو فساد ہوا تو یو پی میں، تو میں وہاں گیا تھا ریلیف لے کر. اس وقت میں رحمانیہ مسجد چوہان مگر میں امام تھا. وہاں کے بہت سارے ائمہ گئے تھے. وہاں کے ائمہ نے کروڑوں روپے کی وہاں مدد پہنچائی، لوگوں کو پیسے بانٹے اور بہت ساری چیزیں. تو اس کے بعد ہم وہاں سے واپس آئے، بڑے عجیب و غریب حالات تھے. تو یہاں میں نے خود کہتے ہوئے سنا جی اس لیے وہاں ایسا ہوا، دین کا کام نہیں ہوتا تھا، مشورہ نہیں ہوتا تھا، گشت نہیں ہوتا تھا، یعنی اور لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسٹیج آئے کہ یہ کچھ مدد کریں گے یا کچھ ترغیب دلائیں گے. دیکھیے ساری ملی تنظیمیں وہاں پہنچی، جمعیت علماء ہند کی طرف سے وہاں مدد پہنچی، اور بھی ملی تنظیموں کی طرف سے مدد پہنچی. تبلیغی جماعت کی طرف سے وہاں کوئی مدد نہیں پہنچی. تبلیغی اور نہ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں جگہ کوئی آفت آئی، مصیبت آئی، فساد ہوا، وہاں مطلب کوئی مدد پہنچی ہو تبلیغی جماعت کی طرف سے، مرکز کی طرف سے. البتہ ہاں یہ تو میں نے سنا تھا کووڈ کے اندر
پی ایم کیئر فنڈ میں مطلب مولانا سعد نے مرکز کی طرف سے پیسے دیے گئے تھے، کچھ جو بھی دیے گئے تھے، شاید 1 کروڑ روپے یا جو بھی، یہ تو پہلی مرتبہ سنا ہے پی ایم کیئر فنڈ میں دیا گیا تھا. اس کے علاوہ میں نے آج تک کہیں نہیں سنا کہ مطلب کہیں تبلیغی جماعت کی طرف سے یا مرکز کی طرف سے مسلمانوں کے لیے یا کہیں فساد ہوا یا کہیں آفت آئی وہاں کچھ مدد پہنچائی گئی ہو. تو ان کا کوئی مطلب نہیں، کوئی کچھ بھی کرتا رہے، کچھ بھی ہوتا رہے، کسی سے کوئی مطلب نہیں. یہ تو اپنے گوشہ نشین ہو گئے ہیں اور اپنا ایک الگ دین ہے، ان کا مخصوص دین ہے. اس کے علاوہ ایک الگ فرما ڈائی سیٹ کی ہوئی ہے. اس ڈائی کے اندر جو فٹ بیٹھے گا وہ دیندار کہلائے گا، اور اس ڈائی کے اندر جو فٹ نہیں بیٹھے گا وہ دیندار نہیں کہلائے گا. اچھا جی مفتی صاحب، یہ جو تبلیغی جماعت کا جو کام شروع ہوا، جہاں تک میرے علم میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ کام شروع ہوا. اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے گزر جانے کے بعد یہ تبلیغی جماعت کے 2 گروہ بن گئے، جن کو ہم امارت اور شورا کے نام سے جانتے ہیں. اب ان دونوں تبلیغی جماعت کے جو اکابر ہیں وہ بھی ایک ہے، ان کا کام کا طرز عمل بھی ایک ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی یہ باتیں سننے میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپس میں ایک دوسرے سے کے گریبان پکڑ لیتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مسجدوں میں آنے نہیں دیتے. امارت والے شورا کی مسجد میں نہیں جائیں گے، شورا والے امارت کی مسجد میں نہیں جائیں گے. تو ان تمام باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی میں امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ تبلیغی جماعت کا کام بیکار ہے، امت کی نظر میں اس کو کیا کہتے ہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، یا یہ واقعی میں یہ تمام باتیں حقیقت ہے؟ دیکھیے، یہ سوال میری بہت سی باتوں کا جواب بن جائے گا. جی جیسا کہ ابھی آپ نے کہا، میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ جتنی بھی دین کے اور شعبے ہیں، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ خانقاہیں ہوں یا ملی تنظیمیں ہوں، جو بھی دین کے کیونکہ الگ الگ طریقے سے لوگ دین کی خدمتیں انجام دے رہے ہیں، جی بالکل، اور ہر ایک کا فیصلہ اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کر دے گا. لیکن تبلیغی جماعت کے اندر سب سے بڑی خامی کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی جو کر رہے ہیں دین ہے، اس کے علاوہ جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ دین نہیں ہے. یہ تبلیغی جماعت کا، اور یہ ان کا نہیں، اوپر تک جو ان کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں افراد کی غلطی نہیں ہے، یہی جو اوپر بڑے بیٹھے ہوئے ہیں یہ غلطیاں وہ کرتے ہیں، خاص کر جو مولانا سعد والا گروہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ اپنے لوگوں کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، بھائی کل تک ایک پلیٹ میں کھاتے تھے، ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اچھا دونوں کا کام سیم ہے، وہ بھی 3 دن لگاتے ہیں، یہ بھی 3 دن لگاتے ہیں، وہ بھی مشورہ کرتے ہیں، یہ بھی مشورہ کرتے ہیں، وہ بھی عورتوں کی جماعت نکالتے ہیں، یہ بھی عورتوں کی جماعت نکالتے ہیں، وہ بھی چلہ لگاتے ہیں، یہ بھی چلہ لگاتے ہیں، وہ بھی سال لگاتے ہیں، یہ بھی سال لگاتے ہیں، وہ بھی کتاب پڑھتے ہیں، یہ بھی کتاب پڑھتے ہیں، ساری چیزیں سیم ہیں. جب یہ ان کو برداشت نہیں کر رہے تو دوسروں کیسے برداشت کرتے ہوں گے؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. یعنی جو کام یہ کر رہے ہیں وہی کام دوسری پارٹی کر رہی ہے، بس یہ ان سے جڑ کر نہیں کر رہی ہے. تو یہ ان کو مسجد سے نکالتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، اور سینکڑوں واقعات، ایک نہیں سینکڑوں واقعات ایسے ہیں جو میں آپ کو گنا سکتا ہوں کہ ان لوگوں نے مولانا سعد کے جو حمایتی حضرات ہیں انہوں نے شورا کے لوگوں کو دھکے مار مار کے نکالا ہے مسجدوں سے. سینکڑوں واقعات ایسے میری نالج میں ہیں. تو اب لگا لیجئے شورا والے کیا کرتے ہیں، کوئی نیا کام تو نہیں، وہ بھی 3 دن لگاتے ہیں، وہ بھی 10 دن لگاتے ہیں، وہ بھی سال کا چلہ لگاتے ہیں، وہ بھی زندگی کے 4 مہینے لگاتے ہیں. سارے کام ایز اٹ از ہیں اور کل تک ایک ہی ساتھ کرتے تھے. بس اب کیا ہوا کہ شورا والے مولانا ابراہیم ہیں اور مولانا لاٹ ان کو فالو کرتے ہیں، اور یہ لوگ مولانا سعد کو فالو کرتے ہیں. جب یہ ان کو برداشت نہیں کر رہے ہیں تو دوسری جو تنظیمیں ہیں، جو دوسرے دین کے شعبے ہیں، خانقاہی لائن ہے، مدرسے کی لائن، ان کو کیسے برداشت کرتے ہیں؟ تو میری اس بات میں خود سچائی نظر آ جائے گی کہ جب یہ اپنے لوگوں کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، بالکل کام بالکل ایز اٹ از ہے، سیم ہے، طریقہ کار سیم ہے، صرف جو ان کے مطلب رہنما کہہ لو بدلے ہیں، کام سیم ہے. جب یہ ان کو برداشت نہیں کر رہے ہیں تو دوسری تحریکوں کو، دوسری تنظیموں کو کیسے برداشت کر لیں گے؟ انہوں نے کبھی برداشت نہیں کیا ہے، ہمیشہ مخالفت کری ہے مدرسوں کی اور تحریکوں کی، خانقاہوں کی، ہمیشہ مخالفت کری. بس یہ سمجھا کہ یہی دین کا کام ہے. تو دیکھیں ہمارے اس کھجوری میں بھی چٹائی والی مسجد سے شورا کی جماعت کو باہر نکالا گیا، اور آپ کے سیما پوری سے سیما پوری کی ایک مسجد میں جماعت گئی. ہمارے امیر صاحب ہیں، اسی محلے میں رہتے ہیں، تو وہ ایک جماعت لے کر گئے، وہاں ان کی جماعت کو نکالا گیا. ادھر شاستری پارک میں پھر وہ جماعت لے کے گئے دوسری مسجد کے اندر، وہاں بھی ان کو بھگایا گیا. اور بہت سارے ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ مولانا سعد کے جو حمایتی حضرات ہیں ان کی مسجد میں اگر شورا کی جماعت پہنچ جاتی ہے تو وہ لٹھ لے کر آ جاتے ہیں، ان کو بھگا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. تو کہنے کا اپنے لوگوں کو برداشت نہیں کر رہے ہیں تو دوسری تنظیموں کو، دوسری تحریکوں کو کیوں برداشت کر لیں گے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی مروجہ تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں ان کا مطلب یوں کہہ لیجیے ان کی گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے دین کا انکار کر رہے ہیں نا بھائی. آپ یہ دیکھیے اپنی چند مخصوص باتوں کا اقرار کر کے پورے دین کا انکار کر رہے ہیں، تو کیا ہے یہ تو سراسر گمراہی ہے، سراسر ہلاکت اور بربادی کی بات ہے. تو اس لیے میں علماء سے کہنا چاہوں گا بڑے ادب کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، خدا را اس امت کے بہت بڑے طبقے کو گمراہ ہونے سے بچا لیجیے.
یہ میں مخالفت برائے مخالفت نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے تبلیغی جماعت سے ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی جڑی ہوئی ہے. اگر علماء دیکھیے، حالانکہ وقت نکل چکا ہے، میں کہتا ہوں تبلیغی لوگوں کو سمجھانا اور ہاتھی کو چڈی پہنانا برابر ہے. ہاتھی چڈی نہیں پہن سکتا، تبلیغی لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں. اصلاح ان کی ناممکن ہے لیکن محال نہیں ہے. ناممکن تو ہے، محال نہیں ہے. اپنی سی کوشش کری جا سکتی ہے، اور اچھی نیت کے ساتھ جو غلط باتیں ہیں، جو منکر ہیں، ان پر ٹوکا جا سکتا ہے، تاکہ کم سے کم جو نئے لوگ ان کے چنگل میں آ سکتے ہیں وہ ان کے چنگل میں نہ آئے، اور وہ مطلب گمراہی کی طرف نہ جائیں. اب لوگ کہتے ہیں گمراہی آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں اس لیے گمراہی کہہ رہا ہوں. پہلی بات، تبلیغ کے اندر جو لوگ جاتے ہیں، دیکھیے یہ بات میں دیکھو نہ تو شورا کا آدمی ہوں نہ امارت کا آدمی ہوں، یہ بھی وضاحت کر دوں. ہر اس بندے کے ساتھ ہوں جو اگر یہ ہمارا سعد والے صحیح طریقے سے کام کرے تو ان کے ساتھ بھی ہوں، شورا والے صحیح طریقے سے کام کرے تو ان کے ساتھ بھی ہوں. شرط یہ ہے جو غلط باتیں اس کے اندر شامل ہو گئی اس کو نکال دیں. پہلی بات، 4 باتیں میں دیکھتا ہوں تبلیغی جماعت کے اندر لگنے سے پیدا ہو رہی ہیں اکثر لوگوں میں، سب کو نہیں کہہ سکتا، اکثر لوگوں میں. کیا بات پیدا ہو رہی ہیں؟ آپ بھی اس کو غور کریں گے اور میری بات لے کر جائیں گے، اور عوام بھی بتائے گی انصاف کے ساتھ. یہ نہیں کہہ رہے یہ تو مخالفت کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ تبلیغ میں لگنے سے قرآن مخالف ذہن بنتا ہے. قرآن مخالف ذہن ہی بنتا ہے کہ مشورہ ہو رہا ہو، تعلیم ہو رہی ہو، قرآن کی تلاوت کرنے آپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. کہیں گے جی لو جی اجتماعی عمل چھوڑ دیا، انفرادی عمل میں لگ گئے. حتیٰ کہ جہاں پاور میں ہوتے اٹھا دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، بیٹھو نہیں تو باہر جاؤ. اور یہ بھی بات ہے، بہت سے لوگ، آپ سرچ کرنا، میں نے تو اس پہ بہت ریسرچ کر رکھی ہے، میرے تو 13-14 سال اس پہ گزر گئے. 15 سال ہو گئے تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے، چلے بھی لگ رہے ہیں، 4 مہینے بھی لگ رہے ہیں. لیکن آپ بہت کم لوگ ایسے مجھے دکھا پائیں گے کہ جو یہ کہیں کہ جی تبلیغ میں لگنے کے بعد ہم نے قرآن پڑھا ہے. 15 سال ہو گئے جی قرآن نہیں پڑھتا. تو قرآن کے پڑھنے کا کوئی کھانا بھی نہیں ہے. 3 دن لگا رہے ہیں، وہاں کوئی ایسا کھانا نہیں ہوتا کہ قرآن کی تلاوت کا بھی کھانا بھی. آپ 2 گھنٹے قرآن کی تلاوت کریں گے، 2.5 گھنٹے کی تعلیم ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن کوئی ایسا کھانا متعین نہیں کہ اتنی دیر آپ جو لوگ قرآن پڑھیں ان کی قرآن کی تلاوت ہوگی. ایسا کوئی کھانا نہیں ہے میرے نالج. تفسیر کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. تفسیر کا مخالفت کرتے ہیں باقاعدہ، اس سے اپنے کام کو نقصان کہتے ہیں. تفسیر میں اختلافی باتیں ہوتی ہیں، اس سے کام کا نقصان ہوتا ہے، امت پہ انتشار ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو قرآن مخالف ذہن بنتا ہے. علماء مخالف ذہن بنتا ہے. علماء مخالف کیسے بنتا ہے؟ جب وہ جاتا ہے تو دھیرے جو نیا بندہ ہوتا ہے شروع میں بڑا مخلص ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ پرانا ہوتا ہے اس کے ذہن میں بار بار بات ڈالی جاتی ہے، نبیوں والا کام، دین کا کام، نبیوں والا کام. اور دیکھو ہم اپنی جان اور اپنا مال لگا کر یہ کام کر رہے ہیں، یہ لوگ تنخواہ لے کر دین کا کام کر رہے ہیں. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ دین کا اصل کام ہمیں کر رہے ہیں، کہ یہ مولوی تو 15-20 ہزار تنخواہ لے کر دین کا کام کر رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں نیگیٹیوٹی ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. وہ علماء کی مخالفت اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. جی، علماء کی مخالفت اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. علماء مخالف ذہن بنتا ہے اکثر لوگوں کا، میں دیکھ رہا ہوں. تیسرے، قرآن مخالف، علماء مخالف، مدرسہ مخالف ذہن بنتا ہے. بہت سے لگتا ہے کہ بس سب لوگ یہی کام کرنے لگ جائیں.